السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج الشمس کے تعلق سے تھوڑا غور فکر کریں گے اور ریفلیکشن کریں گے۔ یہ سورہ جو ہے نمبر 91 ہے، اس کے 15 آیتیں ہیں اور ایک ہی رکوع ہے، اور یہ اسپیشل اس کی صورت کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں 10 بعض تو 10 بولے ہیں، بعض 10 سے بھی زیادہ کے قسمیں اللہ تعالیٰ کا ہیں، تو اس میں جو ہے 10 یا 10 سے زیادہ قسمیں جو ہیں یہ اسی ایک صورت میں ہیں، تو یہ ایک یونیک صورت ہے اس میں، یہ خاص طور پہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ دوسرا یہ اس میں خاص طور پہ ایک تو سورج کے تعلق سے بیان کیا گیا، پہلی قسم تو سورج کے وہ شمس سے شروع ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے 10 اور قسمیں بھی ہیں۔ اس میں خاص چیز جو بیان کرنے کی وہ یہ ہے کہ یہاں ایک تو سورج اور سورج کے ساتھ جتنے اطراف کی ساری چیزیں ہیں وہ کنیکٹڈ تو سورج۔ دوسری چیز اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ قسموں کے بعد جواب القسم کیا ہے کہ آپ کا اصل مقصد کیا ہے زندگی کا ہمارے بھیجنے کا، کہ اس نفس کے تعلق سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو ایک تو سورج ہے، دوسرے نفس ہے، تیسرے جو ہے قوم سمود کا قصہ ہے۔ قوم سمود کا بھی قصہ بھی ایک یونیک قصہ ہے، کیوں یہ ایک واحدی قوم ہے جو اللہ کے رسول سے معجزہ مانگے، اور کس قسم کا معجزہ مانگے اس کی تفصیلات بھی بیان کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو ایکسیپٹ کر کے جو کنڈیشن کیے تھے اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے معجزہ ان کو بتا دی۔ اس کے علاوہ دیکھیں تو دوسرے انبیاء کے تعلق سے یہ ہے کہ لوگوں نے صرف ذکر کیا اور ایسا کیا ویسا کیا، معجزات میں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تو معلوم ہے نا، فرعون نے تو جو 9 معجزات تھے، فرعون نے کوئی معجزہ مانگا نہیں کہ یہ کر کے بتا، بغیر بتائے کہ 9 معجزے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے گئے۔ مگر یہاں یہ ایک ہی قوم ہے، قوم سمود جو ہے، جس میں انہوں نے اپنا کس قسم کا معجزہ چاہ رہے تھے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، اس کی وجہ سے ان کی ہوا، اور یہ صرف اس صورت میں صرف ایک ہی قوم کا ذکر کرا گیا۔ اکثر آپ دیکھیں دوسرے صورتوں میں جو ہے کئی انبیاء کے واقعات آتے ہیں، کئی قوموں کے قصے آتے ہیں، مگر اس صورت میں صرف ایک ہی آئے۔ اب اس میں جو ہم تھوڑا ریفلیکشن کریں گے کیا ہے، اس صورت کے جو قسمیں کھائے ہیں اس کا جواب القسم کیا ہے، قد افلح من زکاہا، یہ جواب القسم 10 قسمیں کھانے کے بعد۔ ہم کیا ہے کہ دونوں چیزوں پہ غور کرنا ہے آپ کو۔ قسم جو کھائی جا رہی ہے، کیا قسم کس لیے کھائی جاتی ہے، ہم نے کئی مرتبہ ڈسکس کیا۔ قسم کا یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو وہ گواہی کے لیے کھائی جاتی ہے، اور جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کے جو ہے وہ خود اپنے وجود سے اللہ کی گواہی دیتی ہے۔ اور اس میں دوسری چیز کیا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ کیسی خوبصورت چیز ہے، کیا خوب ہے، کیا زبردست ہے، کیا عجیب چیز، یہ کئی چیزیں بتائیں۔ تیسری چیز کیا ہے، یہ قسم خود اپنے بنانے والے کی زبردست ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ اور یہاں ایک پوائنٹ آپ کو سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے کہ یہاں تضاد اور مشترک 2 چیزیں ہیں۔ تضاد کا مطلب یہ ہے کہ اپوزٹ، مشترک کے مطلب یہ ہے کہ دونوں ملے جلے بھی۔ تو یہ جتنے قسمیں کھائے گئے ہیں یہ ساری چیزیں اس میں تضاد بھی ہے کہ ایک دوسرے سے اپوزٹ بھی ہے، مگر ایک لحاظ سے مشترک بھی ہے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بیلنس بھی بتا دیا گیا ہے۔ تو یہ بہت خاص چیز ہے۔ اب ہم کو یہاں ہے 2 چیزوں کے اوپر غور کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے آفاق، ساری آپ کے علاوہ جب آپ کھولیں گے تو ساری آپ کے اطراف جتنا بھی ایٹماسفیئر ہے اس کو آفاق کہتے ہیں۔
اور اس کے بعد دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ آپ کے نفس، انفس، آفاق اور انفس. آپ کو صورت میں بیان کیا گیا وفی انفسکم وفی الآفاق. دیکھو آپ کے آؤٹ سائڈ جو ہے اس کو بھی غور کرو، اللہ تعالیٰ کے کئی نشانیاں ہیں اس سے بھی سبق لو، یا نہیں تو خود اپنے آپ پہ غور کرو. آپ کے اپنے اکثر شعر پڑھا کرتا تھا آپ کے سامنے کہ کھول آنکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، ہوا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. صبح صبح کے کبھی آپ دیکھے ہوں گے کہ اتفاق سے کبھی آپ ارلی مارننگ جب سن رائز کا ٹائم رہتا ہے نا، شروع کے وقت کا جو وقت رہتا ہے نا، اس وقت دیکھیں تو ایسا رہتا ہے کہ آپ سورج کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اس وقت اتنا لائٹ نکلتا ہے اور آہستہ آہستہ ایسا دکھتا ہے کہ جو ساری دنیا جو مردہ تھی اس میں ایک دم زندگی آنا شروع ہو گئی. آہستہ 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 اس میں ہلکی سی روشنی آتی ہے، پرندے اپنے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، چہچہاتے ہیں، اور چاروں طرف ایک نور اور نور، ایک ایسی زندگی بحالی آنا شروع ہو جاتی ہے. ہوائیں بھی ایسی چلتے ہیں اس وقت. تو کھولا فلک دیکھ، فضا دیکھ، ہوا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اس کے بعد دوسرا شعر کیا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر تو میرے تعلق سے بھی غور نہیں کرتے، خود اپنے اوپر بھی غور کر دیکھ کتنے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور معجزے تمہارے اندر ہے. بعض چیزیں ایسے کہ ہم اب ہاتھ پیر آنکھ ناک جو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، بعض چیزوں پہ ہمارا کنٹرول ہے، بعض چیزیں ہمارے جسم کے اندر وداؤٹ آور کنٹرول ہے. آپ کی ہارٹ بیٹ ہے، آپ کر سکتے ہیں آپ کنٹرول ہارٹ بیٹ پہ. پلس ہے، پلس کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں. بلڈ سرکولیشن ہے، اس کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ کے جو ہے کڈنیز کام کر رہے ہیں، ملینس آف ٹیوبیولز صبح سے شام تک آپ کا بلڈ کو کلین کرتے چلے جا رہے ہیں. اس پہ کوئی کنٹرول ہے نہیں. تو جسم کے بعض ہی چیزیں ہیں جس پہ آپ کا کچھ کنٹرول نہیں ہے، اس پہ غور و فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑائی ہے آپ کو پتہ چل جائے گی. تو یہاں دونوں چیزیں غور کرنے کے، آفاق بھی ہے، انفس بھی ہے. تو آفاق کے تعلق سے کیا کیا اللہ تعالیٰ جو خصمیں کھائیں. سب سے پہلے دیکھیں یہ سورج کی، والشمس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. اس کی یہ قسمیں کھانے کے بعد جواب قسم کیا، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. یہ جواب قسم ہے. یہ سارے قسمیں اس لیے کھائے گئے ہیں کہ دیکھیں مراد کیا ہے، اس کا کیا ہے، نفس اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. تو نفس کے تعلق سے ہمارے کو کچھ بات ہے. پہلے ہم تھوڑا سا سورج کے تعلق سے کریں گے. سورج کا کیا ہے، اس میں ہلکی سی صبح کا وقت جو رہتے ہیں، ہلکی سی صبح جو اشراق کا وقت کے ہلکی سی نورانی روشنی آتی ہے. اس وقت گرمی بھی نہیں ہے، صرف ہلکی سی نورانی روشنی. اس کے بعد دوسری قسم جو کھائے گے ضحیٰ کے سال جو ہے وہ کچھ بات کی اس میں روشنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ گرمی بھی آنا شروع ہوتی ہے. جیسے صلاۃ الضحیٰ بھی جو بولتے ہیں نا، وہ 9-10 بجے پڑھنے کے لیے بتایا جاتا ہے. اکثر علماء نے اس کے تعلق سے کہا ہے کہ تو یہ تو صلاۃ الضحیٰ جو پڑھتے ہیں وہ، تو یہ ضحیٰ کی بھی قسم ہے. صبح کی ہلکی جو اشراق کے وقت کے ہے وہ ضحیٰ جو ہے وہ، تو یہ سورج کی بھی قسم ہوگی اور ضحیٰ کی بھی قسم ہوگی. اس کے بعد یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ سورج سے جو کنیکٹڈ ہی ہے. اس کے بعد والقمر، چاند کی بھی قسم کھائے گی. اور چاند کی قسم کیا ہے، چاند کے لیے بتایا گیا یہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. مطلب یہ کہ سورج کی جیسی گردش ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ روشنی کے تعلق سے چاند کی اور سورج کی طرف میں تھوڑا تضاد بھی ہے، مشترک بھی ہے، تضاد بھی ہے. اور چاند کی اصل کیا ہے، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ سورج کی روشنی کو ریفلیکشن ہوتا ہے. تو سورج کے پاس جو روشنی ہے وہ چاند کے اوپر وہ روشنی آتی ہے جس کی وجہ سے چاند چمکتا نظر آتا ہے. تو یہ، اور وہ چاند جو ہے سورج کے پیچھے چاہتا ہے، کچھ فالو کرتا ہے، اس کو لیے کہتے ہیں. اور تیسری چیز جو بتائی گئی نہار،
दिन की कसम खाई गई। ये भी ये जितनी चीजें हैं ना, ये सारी सूरज से ताल्लुक है। दिन क्या, दिन इसलिए कहते हैं कि उसमें सूरज की रोशनी और गर्मी रहती है। और दिन की क्या चीजें हैं, इसमें क्या है, दिन से फायदा उठाने के लिए, मेहनत करने के लिए, रोजी कमाने के लिए और अपने मसरूफियात के लिए दिन में इंसान मसरूफ रहता है। सुबह उठने के बाद से शाम तक जो है कंटिन्यूस कुछ ना कुछ एक्टिविटीज रहती है, बिजनेस रहता है, कम्युनिकेशन रहता है, लोगों से मिलना जुलना रहता है, सारी चीजें होते। तो दिन में सारी चीजें होती, तो ये दिन की भी कसम खाइए। उसके बाद फोर्थ जो है, और लाइट, रात की भी कसम खाई गई। वो क्या है, रोशनी छुप जाने की वजह से ये रात होती है। तो ये भी सूरज से ताल्लुक है इसका। ये जितने चीजों की कस्में खाएंगे ये सारे सूरज के साथ मिले हुए हैं। और इसमें तजाद भी इस बात से बताता हूँ, क्योंकि अब दिन और रात अपोजिट है, मगर दोनों भी एक दूसरे से मिले हुए हैं, कि दिन के साथ रात और रात के साथ दिन का ताल्लुक रहता है। सूरज है और चांद है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हैं बोलते हैं, मगर दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक भी है, एक के साथ एक चलते रहते हैं। उसके बाद दिन हुआ, उसके बाद रात हुई, और रात के साथ क्या, दिन भर की थकान के बाद रात अल्लाह ताला ने इनायत फरमाई है क्या, कि उसमें थोड़ा सा सुकून हासिल लें, ताकि आपके दूसरे दिन फिर आपका जिस्म और ब्रेन और एक्टिविटीज पूरे फिर से तैयार हो जाए, क्योंकि वो रेस्टिंग पीरियड है। जैसे आपकी बैटरी चार्जिंग टाइम रहता है ना, तो आपको जो है वो आप रात में आप सो जाएंगे तो फिर आपका ब्रेन है, एक्टिविटीज है, पूरी बॉडी जो है उसको रिलैक्स होती है, चार्ज हो जाती है। फिर सुबह में जब उठेंगे तो फिर एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो मैं बनाने का, ये सारे सूरज से कनेक्टेड ही है। तो इसमें एक अच्छा, इसके बाद पांचवी चीज जो हमने बयान की है, वो उसमें क्या है, ये जो है आसमान। अब आसमान के ताल्लुक से आ गया। आसमान वो जगह है जहाँ सूरज नजर आता है। तो ये जितने चीजों की कसम खाई है, ये शम्स के साथ फिर रहे हैं। ये शम्स सेंटर में है, उसके अतराफ ये सारी चीजें फिर रहे हैं। तो आसमान की कसम है, वो जगह जहाँ सूरज नजर आता है। आसमान के बारे में गौर करो, ऐसी चीज है, हमने सीमलेस पीस जिसको बोलते हैं ना, जिस एक ही पीस है, इसमें कोई पोर्शन नहीं है जिनको ज्वाइन किया गया, नहीं, पूरा आसमान जो है एक पीस है। और इसमें कोई क्रैक नहीं है, कोई दरार नहीं है। और किसी भी जगह से आप दुनिया में कहीं भी सफर करके आसमान को देखें तो वैसी आसमान नजर आएगा। ये ऐसा नहीं है कि आप ईस्ट में रह के देखें तो कुछ जरा अलग नजर आ रहा है, वेस्ट में देखें तो अलग चीज नजर आ रही है, ऐसा नहीं। वही सेम आसमान है। आप दुनिया के किसी भी जगह पे जाएंगे तो वो सेम आसमान आपको नजर आता है, एक बैलेंस है। और फिर आप देखते हैं इतनी बड़ी और इतनी ऊंची चीज बनाने के बाद कोई उसके सुतून नहीं है, कोई पिलर्स नहीं है। अल्लाह ताला ने बता दिया ना कि देखो, आप छोटा भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, बड़ा भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो बगैर वॉल्स और पिलर्स के आप कोई छत नहीं डाल सकते। अब देखिए, कंस्ट्रक्शन दुनिया का कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसको विदाउट पिलर्स और वॉल्स कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते। कोई छत बगैर पिलर के नहीं डाल सकते। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, इतना बड़ा आसमान है और कोई पिलर नहीं है, कोई दरार नहीं है, कोई उसमें वीकनेस नहीं है। कितनी जबरदस्त चीज है इसके साथ देखने की। सूरतुल मुल्क में आपने बताया ना, अल्लाह ताला ने बयान किया, उसको देखो, देखो कोई चीज, कोई क्रैक नजर आ रहा है, कोई उसमें वीकनेस नजर आ रही है, फिर देखो, और बार बार देखो। सूर्य मुल्क में कई मरतबा रिपीट किया गया कि देखो देखो हमारे आसमान को देखो। ये आसमान के ताल्लुक से। उसके बाद जमीन के ताल्लुक से, जमीन के वर्ल्ड अर्थ, जमीन के ताल्लुक से, और ये भी सूरज से कनेक्टेड है, क्योंकि जमीन पे सूरज की रोशनी और गर्मी आती है जहाँ। और बहुत से यहाँ फवायद है, फायदा, जमीन सूरज से बहुत फायदा उठाती है। आप सूरज की रोशनी और गर्मी आने के बाद क्या है, पानी की सरफेस पे, ओशंस के पास से क्या बुखारात निकालते हैं, ऊपर जाने के बाद वो बादल बन जाते हैं, फिर वहां से आपको फिर बारिश आ जाती है, जो बादल आकर जमीन को सैराब करते हैं। और जमीन से जो भी निकलता है वो सूरज से ताल्लुक रखता है। कैसा है, अब जितने नबातात है, जो वेजिटेबल्स जो ग्रो होते हैं, ये सूरज की वजह से वो, एक तो बारिश भी होती है, रोशनी भी होती है, गर्मी भी होती है। तो क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप देखें, कोई कितने प्लांट्स हैं ऐसे जो जिसके लिए एक टेम्परेचर होना पड़ता है। बाद ऐसे हैं कि वो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उसके लिए टेम्परेचर भी होना है, रोशनी भी होना है, पानी भी होना है। आप ये, और फिर आप जो लीव्स है ना झाड़ों के, जो फ्लोर सिंथेसिस जो बोलते हैं ना, जो फोटोसिंथेसिस जो बोलते हैं ना,
تو سورج کی روشنی سے لے کے اس میں اپنے پاس کتنی گروتھ ہوتی ہے، پتوں میں جو ہے جتنا کام ہو رہا ہے نباتات میں ہو رہا ہے وہ سورج کی روشنی سے ہو رہا ہے. تو یہاں تو سورج سے آسمان بھی کنیکٹڈ ہے، زمین بھی کنیکٹڈ ہے، یہ بھی سارے بتائیں. اور یہ اللہ تعالیٰ سے یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کو پھیلا دیے گا. سبحان اللہ، پہلی قسم سورج کی ہے، لیکن یہ سارے چیزیں متضاد بھی ہیں اور مشترک بھی ہیں، اور ان سب کا تعلق سورج سے ہے. جیسا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سارے آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قیامت جب آئے گی تو یہ ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائیں گی. سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہے، آسمان ہے، زمین بھی پھٹ جائے گی، روئی جو ہے روئی کے گالے بن کے پہاڑ جو ہے وہ نکل جائیں گے، یہ سب ہو جائیں گے، پانی آگ بن جائے گی. مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ زمین کو ایک لیول کر کے بچھا دیا جاتا ہے. یہ بہت اہم چیز آپ کے سامنے رکھا گئی تھی. ایک اور بات میں یہاں بیان کر دیتا ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ہے، سورج چاند یہ ساری چیزیں بننے کے بعد اب اس کے بعد نفس کے اوپر آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں آفاق تو دیکھ لیے نا، اب ناؤ کنسیڈر اباؤٹ یور سیلف، اپنے نفسوں کے تعلق سے بھی سوچیں. بہت لطیف اشارہ ہے. جو اس سے پہلے سورج کے بعد میں کہا تو دوسرے چیزوں پہ غور کرنے ہے، تو اب یہاں بھی متضاد بھی ہے اور مشترک بھی ہے. نفس کیا ہے؟ ہم دیکھیں کہ نفس امارہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی. نفس مطمئنہ کے تعلق سے تو ہم ڈسکس کر لیے تھے. اب یہ دو انفس کیا ہے، اس میں ایک جو ہے ایک ریوولٹنگ کرنے والی ہے، ایک جو ہے اب نادم اور شرمندہ ہو کے اللہ کی طرف آنے والی، ایک جو ہے اپنی ہٹ درمی پہ رہ کر گناہوں کی طرف جانے والی ہے، ایک جو ہے نادم ہو کر شرمندہ ہو کر توبہ کر کے اللہ کی طرف آنے والی. امارہ بھی ہے، لوامہ بھی. یہاں بھی متضاد بھی ہے، مشترک بھی ہے. جیسا میں بتا دیا تھا سورج کے تعلق سے بتایا تھا، اب انفس کے تعلق. اب اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے. نفس کے تعلق سے تھوڑا سا میں بیان کر دوں. نفس کیا ہے؟ کانشیس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ فطرت رکھی ہے. فطرت کیا ہے؟ نفس اس کو ڈائریکٹ کرتا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے. مگر یہ جو چوز کرنا ہے، یہ ایک لیٹر وائی جو میں بیان کرتا ہوں نا ہمیشہ، وائی کا لیٹر جو رہتا ہے اس کا ایک لم ڈاؤن رہتا ہے، اس کے ساتھ دو لمس رکھے ہیں، دو سیکشنز ہیں. تو انسان جو ہے راستے پہ چلتا ہے، چلنے کے بعد اس کے بعد دیکھتا ہے تو ایک رائٹ کی طرف بینڈ ہے، ایک لیفٹ کی طرف بینڈ ہے. وائی، لیٹر وائی دیکھیں آپ، تو رائٹ اور لیفٹ کی طرف بینڈ ہے. تو وہاں جانے کے بعد اب وہ اختیار، وہ اللہ تعالیٰ نے کس کو جبر نہیں کیا، کسی کو جبر نہیں کیا. وہاں چھوڑ دیا گیا ہے کہ یو ہیو دا فریڈم آف چوائس، کون سی سائڈ پہ جانا ہے، رائٹ سائڈ پہ جانا ہے یا لیفٹ سائڈ پہ جانا ہے، یہ تمہارے اوپر چھوڑ دیا گیا. تو یہ کانشیس ہے. اور ہر انسان کا، اور یہ کانشیس جو ہر انسان کو سچ باتیں بتاتے ہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سچائی جو ہے انسان کی اپنی فطرت میں. چوری ہے، جھوٹ ہے، ڈاکہ ہے، دھوکہ ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، قتل و غارت گری ہے، یہ سب آپ کو کسی سے پوچھنے کی، فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں. آپ کا اپنا کانشیس، آپ کا اون سیلف بتا دیتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری چیز ہے. کسی کے پاس یہ نہیں ہے کہ چوری اور جھوٹ اور دھوکہ اور یہ ساری چیزیں ہیں وہ نیک کام ہے، ایسا نہیں. آپ کا دل خود بتا دیتا ہے کہ کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز نہیں. اب یہاں آپ کے سامنے ایک یا دو حدیثیں بیان کر دیتا ہوں. نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہے اپنے علاقے سے مدینہ آئے، آ کے اسلام قبول کیا اور 1 سال تک مدینے میں ٹھہرے رہے. اور ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی موقع ملا پوچھنا چاہتے تھے کہ نیکی اور گناہ کی حقیقت کیا ہے. مگر موقع نہیں ملا. مگر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ 1 سال کے مدت لگی، مگر اس میں ایک موقع ملا تو حضور کے قریب پہنچ گیا. جانے کے بعد سوال کیا نیکی اور گناہ کی حقیقت کیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکتا ہے. تو ہم کو ایک اس سے آئیڈیا ہو گیا کہ نیکی کیا چیز ہے جس سے آپ کو حسن اخلاق ہے، آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ یہ نیک کام ہے. اور گناہ کیا ہے جس میں آپ کا دل کھٹک کرے گا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں. تو یہ نیکی اور گناہ، تو یہ
اور پھر ایک دوسرے صحابی وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسند احمد میں یہ حدیث ہے، آپ کو ریفرنس بھی بتا دیا ہوں میں، کہ یہ وابصہ بن معبد بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا چاہتے تھے، اسی تعلق سے بات کرنا چاہتے تھے. تو کئی مرتبہ گئے مگر لوگوں کا اتنا مجمع رہتا تھا وہ بات نہیں کر سکتے تھے. آخر صبر کرتے کرتے ایک دن پہنچے، مجمع بھی تھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ جب تک میں خود کوشش کر کے قریب نہ جاؤں گا میرے کو پھر کبھی موقع ہی نہیں ملے گا. تو پھر انہوں نے لوگوں کو ہٹاتے ہٹاتے ایک دوسرے سے ایکسکیوز می جیسا ہوتا ہے، معاف کرنا، معافی 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 بول کے ہٹاتے ہٹاتے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ وابصہ بن معبد آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وابصہ قریب آ جاؤ، قریب آ. جب حضور نے ان کا نام لے کر پکارا اور قریب، تو جو صحابہ قریب بیٹھے تھے انہوں نے تھوڑا سا ہٹ کر ان کو آنے کی اجازت دی. اس کے بعد وابصہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وابصہ تم خود پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم کیوں آئے یا میں بتا دوں تم کیوں آئے؟ اوہ، تو وابصہ نے کہا کہ حضور آپ ہی فرما دیں. حضور نے فرمایا کہ دیکھو تم اس لیے آئے ہیں کہ تم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، نیکی اور گناہ کی حقیقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وابصہ نیکی اور گناہ جو ہے اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل سے اس کا فتویٰ لو. نیکی وہ ہے جس سے دل اور نفس میں طمانینت پیدا ہو جائے، ایک سکون اور اطمینان پیدا ہو جائے. اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹک پیدا کرے. اگرچہ کہ لوگ اس کو تم کو کہیں گے کہ جائز ہے، ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، مگر تمہارا اپنا دل کہے گا کہ نہیں یہ چیز ٹھیک ہے. تو یہ مسند احمد کی دو حدیث آپ کے سامنے کا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ گلٹ از اے گفٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. گلٹ کی جو فیلنگ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو آپ کو کھٹکھٹا کے بتا دیتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں. اور پھر اور سیدھا راستے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے نفس کو بنایا کیا دیا، مگر اس کو راستے دے گیا. فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں راستے بتا دیا کہ الہام کر دیا ہے، آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے. اب ناؤ it is your own decision which side you want to choose. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وہ بتاتے ہیں کہ آنکھ اور زبان، یہ دو چیزوں کو انہوں نے بیان کیا. آنکھ اور زبان سے نیک کاموں میں استعمال کریں گے تو ثواب ملے گا، اور یہ دونوں چیزوں کو، آنکھ اور زبان کو، اگر منمانی اور بے لگام استعمال کریں گے تو پھر وہ گناہ کی طرف لے جائیں گا. یہ سو اصل، اس کے بعد یہ سارے قسمیں کھانے کے بعد اصل مقصد کیا ہے، یعنی جواب القسم کیا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ آیت نمبر 9 اور 10 جو ہے، یہ جو آیتیں ہیں ان سارے قسموں کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہے جو اپنے آپ کو پاک کرا وہ فائدے میں آ گیا اور اس کو سکسیس مل گئی. جو اپنے آپ کو پاک نہیں کیا اور نیکی کی طرف نہیں گیا تو پھر وہ تباہی کی طرف گیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 3 چیزیں ہیں. کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو آپ کامیابی کا راز کیا ہے؟ ہم سورہ اعلیٰ پڑھ چکے ہیں، اس میں تھے سورہ نمبر 87 میں آیت نمبر 14 اور 15 میں دیکھے تھے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی. تو فلاح کا لفظ آ گیا. فلاح کیا ہے؟ فلاح کا مطلب کامیابی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسان کو فلاح کہتے ہیں کیونکہ وہ کھود کر بیج ڈال کر اس کے بعد ساری محنت کرتا ہے، اس کی پرورش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جب کہیں پودا نکل کے آتا ہے تو فلاح اس لیے کہتے ہیں کہ تو جو کامیابی کیسی ملے گی؟ محنت کرنے کے بعد ملے گی. کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں گے اور نیت بھی اچھے رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. اور کامیابی کا راز کیا ہے؟ سورہ اعلیٰ میں آپ کو بتا دیا گیا ہے. 3 چیزیں آپ کو غور کرنے کی. نمبر ایک یہ ہے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، نفس کو پاک کرنا ہے. پاک کرنے کے لیے کیا ہے؟ توبہ کرنا، استغفار کرنا، نادم ہونا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میری کوتاہیوں غلطیوں کو اپنی رحمت کے توفیق معاف فرما دے اور مجھے صحیح راستے کی ہدایت فرما. نمبر 1. نمبر 2، ذکر اللہ کی کثرت کرنا. اللہ کا ذکر جس کثرت سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے آپ قریب ہوں گے
اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابی کے راستے کھول دیں گے۔ نمبر 3 جو ہے صلاح، پابندی سے نماز پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ کریں گے تو یہ کامیابی کے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو توبہ ہے جس سے پاکی ہونا ہے، دوسرے جو ہے ذکر اللہ ہے، نمبر 3 جو ہے صلاۃ۔ پابندی سے یہ چیزیں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے نا، سورہ ہود جو سورہ نمبر 11 ہے، اس کی آیت نمبر ہے 114 آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّیلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ ذَلِکَ ذِکریٰ لِلذَّاکِرِینَ۔ تو یہ اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، اور ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز کی پابندی کرو، کیونکہ آپ کثرت سے نماز پڑھتے رہیں گے، ذکر میں لگے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے جو گناہ ہے ان کو، گناہ جو ہے نیکیاں آ گئے اور گناہ آپ کے چلے جاتے ہیں۔ اور سورہ فرقان میں تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ بعض مرتبہ جہاں آپ نادم اور شرمندہ ہو کے استغفار کریں گے اور نیکیوں کی طرف چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے جو گناہ ہوئے ہیں، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی چیز ہے یہ سب۔ تو خاص طور پہ اس کا ذکر ہے۔ نفس کے بارے میں بیلنس رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ نفس کو آپ اگر بالکل ہی دنیا چھوڑ کر آپ 100% نیک بن جائیں گے تو فرشتے بن جائیں گے، اور اگر 100% گناہوں میں لگ جائیں گے تو شیطان بن جائیں گے۔ مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بیچ میں بیلنس دیا ہے، نیکی اور فرما برداری، نافرمان بھی، وہ بھی تھوڑی تھوڑی آپ کا نفس چلتا ہے تو اس کو بیلنس کرنا ضروری ہے۔ بالکل ہی دنیا چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم دنیا کو چھوڑ کر تارک الدنیا نہیں بن سکتے۔ سورہ حدید میں ہم پڑھ چکے ہیں نا، جو کرسچن جو تھے وہ سب بردرس اور نرس جو بن کے ساری دنیا کو چھوڑ کر کہے کہ نہیں ہم تو چرچ میں جائیں گے، اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر لیں گے، تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رہبانیت اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ دنیا میں رہنا، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں۔ تو دنیا میں ایسا رہنا کہ دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر جہاں بتایا گیا کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، چیزیں حلال بھی ہے حرام بھی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حلال بتا دیا اس سے رابطے چلو۔ دنیا میں کیسے گزرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا اور وحی میں بتا دیا کیسا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو بتا دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس حکم پہ کیسا چلنا اس کا راستہ ہم کو حدیث سے مل جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ غور کرے کہ اس سے تو جو بھی نیک کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نیک کام کرا وہ اس دیکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا کیا تھا، تو اس میں آپ کے لیے ہدایت ہے۔ اس سے ہٹ جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ گمراہی کا راستہ ملے، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم کو نفس کے تعلق سے کیا بیلنس کرنا ہے، ہم کو نفس کیسا ضرور کرتا ہے کہ دنیا بھی لینا ہے، آخرت بھی لینا ہے، مگر آخرت کی فکر ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا میں بھی رہیں گے تو آخرت کی فکر میں کریں گے۔ دنیا کے بھی جو کام کریں گے، صبح سے شام تک آپ اٹھ رہے ہیں تو دعائیں پڑھ کے اٹھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھولتے نہیں، زبان سے بھی ذکر ہے، دل سے بھی ذکر ہے، آنکھوں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز کے حکم دیا وہ چیزوں پہ کریں گے، تو آپ کا سارا دن جو گزرا ہے نا وہ عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ اپنے جتنے لوگوں سے تعلقات رہیں گے، فیملی والوں سے، باہر کے لوگوں سے، جس سے بھی ملیں گے آپ کریں گے، جہاں آپ اللہ کے احکام کی پابندی میں آپ کا دن بھر گزاریں گے نا، وہ سارا دن آپ کا عبادت میں شمار ہوگا۔ اس میں جہاں اپنی منمانی شروع کر دیں گے تو پھر وہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو نفس کو بھی بیلنس کرنا ضروری ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ان کے تعلق سے بہت تفصیلات بھی معلوم ہوں گے، تو وہ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو ایسا ہے کہ وہ دنیا سے بالکل ہی کٹ آف ہونے کی فکر میں تھے۔ وہ تو ان کے پاس جب گئے ہیں تو اس وقت ان کے گھر پہ گئے ہیں تو ان کی بیگم بھی نظر آئے، وہ مطلب یہ کہ دروازہ کھولے ہوں گے یا وہ انٹرنس کے لیے کھولے، تو ان کی نظر پڑی تو دیکھے تو وہ بالکل ہی اپنی حالت گرا کے رکھے تھے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا کروں، آپ کے بھائی کو تو نہ مجھ سے انٹرسٹ ہے نہ کچھ دنیاوی کاموں سے انٹرسٹ ہے، تو میں نے بھی اپنے آپ کو چھوڑ ہی دیا کہ میں کس لیے کروں۔ جب
میرا شوہر ہی کوئی انٹرسٹ میں نہیں ہے. تو وہ گئے حضرت ابودرداء سے بات چیت بھی کی. اس کے بعد دیکھے تو ان کے ساتھ کہا کہ میں آج ایک دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں, کل چلے جاؤں. انہوں نے کہا کہ بہت خوشی کی بات ہے. تو رہے دیکھے تو دن بھر بھی جو ہے بتا کہ نہیں کھانے کے لیے جائیں. تو بولے نہیں روزہ. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ نفل روزہ ہے نا, آپ کے پاس اگر مہمان آ جائے تو آپ مہمان کے ساتھ کھانا ضروری ہے. تو انہوں نے ان سے روزہ تھوڑا کہا کہ اللہ سے معافی مانگی, تھوڑی اس کے بعد کھانا کھایا. پھر رات ہوئی تو عشاء پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹے, دیکھے تو کیا ہے ایک 10-15 منٹ کے بعد کھڑے رہ کے نمازیں شروع کر دی. حضرت سلمان نے کہا کہ ابودرداء تھوڑی دیر سو جاؤ. انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں میں آیا ہوں نا, میں بھی سو رہا ہوں, آپ بھی سو جائیں. تو پھر وہ سو گئے. اس کے بعد ہر تھوڑی دیر سے اٹھ کے نماز پڑھنا تھا تو پھر یہ اڑکاتے گئے. اس کے بعد بالکل فجر سے بہت پہلے پہلے کا جو لاسٹ 1/3 یا 1/4 کوارٹر رہتا ہے نا, اس میں اٹھے. پھر ابودرداء کہا ہاں آپ اٹھو. اب اٹھنے کے بعد اب اس وقت تہجد پڑھو, یہ وقت بہترین وقت ہے. مگر جو پہلے عشاء کے بعد کا جو وقت تھا نا, وہ سونے کا وقت رہتا, اس میں اپنے جسم کو آرام کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے کہا, پھر ان کی وائف کے ساتھ کے بارے میں بھی بتایا کہ دیکھو دنیا میں رکھو, تمہاری بیوی جو ہے نا ان کا بھی حق ہے تم پہ. جتنے حقوق العباد جو بولتے ہیں نا, اس کے تعلق سے کرو. دنیا کے ساتھ بھی کچھ اپنا غور و فکر کرو اللہ کے بتائے احکام کے پابندی میں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم کو ترکا ہے اس لحاظ سے کرو. تو دوسرے دن ابودرداء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. جا کے کہا کہ سلمان کل آ کے میرے پاس رہے تھے اور میں روزہ بھی تھا, نفل روزہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے ساتھ کھانا پڑے گا. اور پھر رات میں عبادت کرنا چاہ رہا تھا تو مجھ کو جبرن سلائے. اس کے بعد صرف تہجد کا آخری وقت جو رہتا تھا اس میں کہا کہ اب اٹھ کے نماز کرو. تو اور پھر میری بیگم کے ساتھ بھی ایسا حضرت مسلم نے کہا کہ سلمان نے بالکل سچ کیا ہے, اور انہوں نے جیسا تم کو سمجھایا اس لحاظ سے اپنی زندگی گزاری. آپ کو پتا ہے نا, دوسری اور ایک بھی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ 3 ینگ بچے تھے اس زمانے میں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. یہ ینگسٹر جو بولتے ہیں نا, اسلام لا لیے تھے اور ایک دم بہت ہی آگے بڑھ گئے تھے اسلام کو کے اوپر چلنے کے لیے. تو تینوں نے بیٹھ کے بات چیت کی. اس وقت ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم کیا کریں گے, اسلام میں بہت آگے بڑھنا ہے ہم کو. انہوں نے کہا کہ ہاں بہت ٹھیک بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا, ان میں سے ایک نے کہا کہ ایسا کروں گا, میں ایوری ڈے آئی ایم گوئنگ ٹو فاسٹ, میں ایوری ڈے, ہر دن میں روزہ رکھوں. دوسرے نے کہا کہ میں ہر رات جاگ کر نمازیں پڑھتے چلے جاؤں گا, کثرت سے نماز پڑھتے رہوں. اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا, کیونکہ شادی کرنے کے بعد آپ جو عبادتوں پہ کنسنٹریشن نہیں کر سکتے, بیوی آئے گی, بچے ہوں گے, تو فیملی میں آپ اتنا ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے کہ آپ کو عبادت کرنے کا موقع نہیں ملے گا. تو تینوں نے کہا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلایا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ, اب انہوں نے مسکرا کے خوشی سے کہا, انہوں نے کہا کہ اب تو ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شاباش ملیں گے, کیونکہ ہم تو دین میں بہت آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اگر دیکھے تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کوئی ایسا تھوڑا سا ناگوار نظر آیا. انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں تم کو منع کرتا ہوں, تم روزہ ایوری ڈے روزہ ہول ایئر تم فاسٹ نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ اگر فاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو صوم داؤدی کہتے ہیں کہ alternate days, اس سے زیادہ نہیں. کنٹینیوس فاسٹنگ ناٹ الاؤڈ ایکسپٹ فار دا منتھ آف رمضان. خالی رمضان کا ایک مہینہ ایسا ہے کہ ہول مہینے کی فاسٹنگ کرنا ہے. اس کے علاوہ جتنے 11 منتھس رہیں گے اس میں آپ کنٹینیوس فاسٹنگ نہیں کر سکتے. میکسیمم جو کر سکتے آلٹرنیٹ ڈیز. اور پھر دوسروں سے کہا کہ تم نے ہول نائٹ عبادت کرنے کے لیے سوچا ہے. میں نے کہا کہ نہیں, تمہارے جسم کا حق ہے, تم کو سونا ضروری ہے. سونے کے بعد تم جب آخری حصے میں اٹھیں گے, فجر سے پہلے اٹھیں گے, تو تہجد کے لیے پڑھ سکتے ہیں, مگر رات تمہارے آرام کی ہے, سونا ضروری ہے. نے کہا کہ اس کے بعد تیسرے نے کہا کہ شادی نہیں کروں. نے کہا کہ نہیں, شادی کرنا ضروری ہے, کیونکہ دیکھو اس کے بعد آپ کو پتا ہے نا, جب نکاح کا خطبہ کوئی بھی دیتے ہیں نا, تو پہلے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الناس اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. یہ تقویٰ کے تعلق سے انسانوں اور مومنین کے تعلق سے جو آیتیں پڑھتے ہیں نا, اس کے بعد جو حدیث کیا پڑھتے ہیں, خاص طور پہ کہ آپ کو
نکاح کرنا ہے. النکاح من سنتی، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح کرنا میری سنت ہے، جو میری سنت سے رغبت الگ کر دے گا، وہ کہہ دے گا کہ نہیں مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ ہمارے ساتھ نہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، ہم سے ہمارے میں نہیں ہے وہ. تو یہ خاص طور پہ بیان کیا گیا. تو پھر تینوں کو کہا گیا کہ دیکھو تم کو شادی بھی کرنا ہے، دنیا بھی گزارنا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جیسے احکام بیان کیے اس طرح پہ. تو حقوق اللہ الگ چیز ہے کہ اللہ کا حق جو ہے وہ سارے جہاں اللہ تعالیٰ نے جو احکام بیان کیے اس پر قائم رہنا. حقوق العباد بھی ہے کہ لوگوں کا بھی جو حق ہے وہ پورا ادا کرو. اور حقوق النفس بھی ہے، آپ کے نفس کا بھی حق ادا کرو. اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کا جسم دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، سارے نعمتوں کو استعمال کریں. بھوکے نہ رہیں. اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو روزہ رکھنے کی اور افطار کرنے کا وہ موقع دیا ہے تو اس لحاظ سے آپ کرو. رات میں آپ کو جتنی سکون دینا چاہیے اس لحاظ سے کرو. تو یہ بیلنس، یہ صورت میں سب چیزوں کا بیلنس بیان کیا گیا ہے. ایک تو جیسا میں نے کہا متضاد بھی ہے اور مشترک بھی ہے. یہ دونوں کو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد، اور اس کے بعد اب قوم سمود کا ہے وہ مختصر سے جتنا ہو آپ کے سامنے کئی مرتبہ بیان کیا ہوں، مگر پھر بھی بیان کیا ہوں. قوم سمود کا یہ معاملہ ایک ایسا تھا کہ جس میں نے جیسا بیان کیا ہے، یہ ایک ہی قوم تھی جو معجزہ مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سن لی. یہ جو قوم سمود ہے نا، وہ ایک پہاڑی علاقے میں تھی، اور اس کا واقعہ اس لیے مشرکین کو بیان کیا گیا ہے کہ مکے کے مشرکین جو ٹریول کرتے تھے بزنس کے واسطے سے، وہ اس علاقے سے ہمیشہ گزرتے تھے، جاتے تھے اور آتے تھے، اور وہ ساری چیزیں دیکھتے تھے، اور وہاں کی کہانی بھی ان کو معلوم تھی. یہ قوم سمود تھی. صالح علیہ السلام آئے تھے، اور یہ ایسے بہت ہی ٹیلنٹڈ لوگ تھے، سب کیے، مگر اپنے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے یہ ساری قوم تباہ ہو گئی. یہ مکے کے مشرکین کو معلوم تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قوم سمود کے تعلق سے ڈسکس کیا ہے کہ، اور خاص طور پہ رسول کا بھی لفظ آ گیا ہے. مطلب یہ تھا کہ جیسے صالح علیہ السلام رسول تھے، ویسے تمہارے پاس ہم نے ایک رسول بھیجا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے ویسا نہ ہو جاؤ. رسول کی نافرمانی کرنے اور ان کے باتیں نہیں سننے کی وجہ سے قوم تباہ ہو گئی. تمہارے پاس بھی ایک رسول بھیجے گئے ہیں، ان کی بات سنو، توحید پر آ جاؤ، فرما برداری کرو، تو پھر بھی تم تباہی سے بچ جا سکتے. تو یہ تو قوم سمود کا تعلق سے میں بیان کر دیتا ہوں. بڑے ٹیلنٹڈ تھے اور بڑے بڑے زبردست پہاڑی علاقوں میں تھے، اور ان کی اس وقت نہ الیکٹریسٹی تھی، نہ ڈرل تھی، نہ کچھ تھا، مگر وہ اپنی کاریگری سے ایسا تھے کہ پہاڑ میں سے کٹ کر کے دروازے کے جیسا انٹرنس بناتے تھے. اس کے بعد اندر کٹ 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 کر کے کمرے بناتے تھے، دالان بناتے تھے، لیونگ روم بنا سکتے تھے. وہ کیا ایسا بہترین پہاڑ کے اندر جا کے، بڑے جو پہاڑ تھے اس میں کٹ کر کے ایک پورا گھر بنا دیتے تھے. کتنی بڑی کاریگری ہے، کتنے بڑے ٹیلنٹڈ تھے. تو وہ اپنے آپ کو کہتے، جب صالح علیہ السلام آئے تو انہوں نے توحید کی دعوت دی. کئی مرتبہ ان کے سامنے بیان کیا گیا کہ دیکھو یہ اللہ پہ کرو، تو ان کی بات نہیں سنتے تھے. مگر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، آپ جو بیان کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ ہے جس کے پاس ساری قدرت ہے، تو ہم کو آپ اللہ کی قدرت بیان کریں، انہیں ایک معجزہ چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بتاؤ کیا معجزہ ہے. میں اللہ سے میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اللہ یہ قبول کریں گے نہیں، مگر تم کیا بولنا چاہ رہے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا. انہوں نے کہا کہ اچھی بات. تو صالح علیہ السلام کو لے کر گئے. جانے کے بعد جو پہاڑیں تھے نا، جو پہاڑوں میں سے جو تراشتے تھے دیکھے دیکھے، اس کے بعد ایک ایسا پہاڑ تھا جو سب سے اونچا تھا، اور اس کو کٹ کرنے کی بہت کوشش کیے تو ان کے جتنے بھی جو انسٹرومنٹس تھے وہ ٹوٹ گئے. تو وہ پہاڑ کوئی ٹچ نہیں کر سکے. دوسرے پہاڑوں میں کھود کے کمرے بنائے. انہوں نے کہا کہ اب ایک موقع ہے ان کو ٹیسٹ کرنے کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو پہاڑ ہے، ہم تو یہاں ہار مان لی ہماری، اب یہ پہاڑ کو آپ بیچ میں سے پارٹیشن کر دیں، اس کو کھول دیں، اس کو کٹ کر دیں. میں نے کہا کہ اچھا میں دعا کرتا ہوں. نے کہا ٹھہرے، خالی کٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ہم کچھ اور بھی اس میں چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ کٹ کر کے جب ڈیوائڈ کریں گے نا، تو اس کے اندر سے ایک اونٹ نکلنا چاہیے، لائیو اینیمل اندر سے آنا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ تو کمپلیٹلی کلوز پہاڑ ہے، اس میں سے کوئی اینیمل ہے بھی نہیں.
نے کہا کہ اچھی بات ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ یہ کٹ بھی جائے اور ایک لائیو اینیمل، ایک اونٹ نکلے۔ انہوں نے کہا کہ دعا، انہوں نے کہا کہ ٹھہرے، اونٹ نہیں چاہیے ہم کو، اونٹ نہیں چاہیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، پہاڑ کٹے گا اور ایک اونٹنی نکلے گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھہریے، صرف اونٹنی نہیں چاہیے، پریگننٹ چاہیے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھہریے، فل ٹرم پریگننٹ چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اچھی بات، اچھی رہی۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے وہ پہاڑ سے باہر نکلے گی، کچھ قدم آگے بڑھنے کے بعد ہی فوری اس کی ڈیلیوری ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کتنے ہیں، پہاڑ کٹنا ہے، اونٹنی آنا ہے، پریگننٹ آنا ہے، فل ٹائم آنا ہے، اور آنے کے بعد ڈیلیوری کرنا۔ تو یہ سارے کنڈیشنز آپ کریں گے نا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارے کنڈیشنز کے تعلق سے میں دعا کرتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا تو آ جائے گی، مگر تم کو کنڈیشن بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ اونٹنی آنے کے بعد کیا اس کے ریسٹرکشن ہیں گے، وہ تم کو سمجھا دوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ جو کہیں گے ہم مان لیں گے۔ دعا کی، اور سارے لوگوں کے سامنے اسی وقت ان کی دعا قبول ہوئی۔ امیڈیٹلی پورا جو پہاڑ تک کریک۔ تو اب آپ امیجن کریے، ہم تو وہاں نہیں ہیں، مگر آپ امیجن کریے کہ ہم بھی دیکھنے والوں میں ہیں، ایک بڑا پہاڑ ہے کٹ کر کے اوپن ہو رہا ہے۔ اس کے بعد امیڈیٹلی ایک اتنی ٹال ایک اونٹنی آ رہی ہے جو فل ٹرم ہے، چلنا بھی برابر نہیں آ رہا ہے اس کو، آہستہ 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 پاؤں رکھتے ہوئے باہر آ رہی۔ یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آنے کے بعد ہی تھوڑی دور چلنے کے بعد بیٹھ گئے، اور سب کے سامنے ڈیلیوری ہوئی، اونٹنی کا بچہ نکلا۔ یہ سارے جتنے کنڈیشن سے پورے ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ ایمان لا لی؟ انہوں نے کہا کہ یس۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ کنڈیشن یہ ہے کہ یہ اونٹنی جو ہے ایک دن تمہارے پاس کا جتنا بھی پانی ریزروائرز میں ہے وہ ایک دن پی لے گی، اس دن تم کو پانی نہیں ملے گا، سیکنڈ ڈے تم کو پانی مل جائے گا۔ جس دن تم کو پانی نہیں ملتا اس دن اس کا جو دودھ رہے گا نا وہ اتنی مقدار میں ملے گا کہ پورے ایریا کو جو ہے اس دودھ سے اس کو فائدہ مل سکتا۔ ٹھیک، تو پتہ نہیں کتنا دن، ایک مہینہ تھا، 2 مہینے تھے، 6 مہینے تھے، سال تھے، یہ کہیں اس کا یہ پیریڈ نہیں بتایا گیا تھا۔ مگر اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا مصیبت ہے، جس دن ہم پانی چاہتے ہیں تو ایک ہی دن پانی ملتا ہے، سیکنڈ ڈے ہم کو پانی ملتا ہے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اب یہ اونٹنی سے بیزار ہو گئے اس وقت۔ جب ان کے ڈسکشن ہو رہے تھے تو فوری صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اونٹنی کو کسی غلط طریقے سے تم اس کے قریب مت جانا ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس کے باوجود بھی ان کے بعد ان کی میٹنگ ہوتے رہے، ان کے جو لیڈرز تھے ان کے پاس جا کے، جو ریوولٹ کرنے والے تھے جو وہاں سے بیزار ہو گئے تھے، انہوں نے جا کے وہاں کے لیڈر سے مشورہ کیا تو لیڈرز نے کہا کہ دیکھو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اس کے پاس، مگر انہوں نے کہا کہ لیڈرز کی بات چھوڑ دو، ینگسٹر تھے بیٹھے، ان میں سے ڈیسائیڈ کر دیا کہ نہیں ہم ختم کر دیں گے اس اونٹنی۔ تو انہوں نے کہا کیا، اونٹنی کے پاس گئے، ان میں سے ایک شخص کا تفسیر کے کتابوں میں نام بھی بیان کیا گیا، میں مگر اس کا نام میں لینا نہیں چاہتا، کیونکہ میں کیوں کہ اس شخص کا نام لوں جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جس نے اتنا بڑا گناہ کیا، اس کے ہم کو نام لینے کی بھی ضرورت نہیں، اس کا نام یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو وہ شخص گیا، جانے کے بعد کیا کیا، اونٹنی کو چاہے تو وہ بالکل ختم بھی کر دے سکتا تھا، قتل کر دے سکتا تھا، مگر اس نے کیا کیا، تکلیف سے اونٹنی کو مارنے کے لیے کیا کیا، اس کے جو ہے کونچے جو بولتے ہیں لیگس کو کٹ کر دیا، جہاں سے جوائنٹ آتا ہے نا، جیسا نی جوائنٹ آتا ہے یا اینکل آتا ہے، وہاں سے کٹ کر دیا۔ کٹ کرنے کے بعد کیا ہے، اب وہ اونٹنی کھڑے نہیں سکتی، موو نہیں کر سکتی۔ تو اب یہ جا رہے ہیں خوشی سے کہے کہ آپ جتنا چاہے ایوری ڈے پانی پی سکتے ہیں ہمارے کو، یہ اونٹنی تو اس کو جو ہے تڑپتے تڑپتے پیر کاٹنے کی وجہ سے نہ چل سکتی ہے نہ موو کر سکتی ہے، وہ کتنی تکلیف سے اس کا خون کتنا نکلا ہوگا، اس کے بعد وہ ختم ہو۔ جب یہ معلوم ہوا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تمہارے کو یو ہیو گاٹ اونلی 3 days لیفٹ، 3 دن کے بعد تم لوگ ختم ہو جائیں گے، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی عذاب نہیں آتا، تمہاری باتیں ہیں، وہ اپنے کھانے پینے ہنسی خوشی میں رہے۔ 3 دن کا جو ٹائم دیے تھے، 3rd day جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے ساتھ چلے گئے۔ جانے کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ ایک چیخ، کیونکہ یہ لوگوں نے ریولیوشن کیا ہے، ریوولٹ جو کرتے ہیں نا، جو ایک لمٹ رہتی ہے، جیسے ایک ایریا ہے، آپ کو فینس لگا دی گئی ہے اور کہا کہ یہ بارڈر سے اس کے اندر رہنا ہے،
اس کو کراس کر دیں گے تو تم ریوولٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے ریوولٹ کرنے کے لیے جو کیا تو انہوں نے ریوولٹ کیا, اپنی باؤنڈری کھول کے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ بھی جو ساؤنڈ ہے, جو ساؤنڈ کی لمٹ رہتی ہے کہ آپ کو دیکھیں نہیں, جو فریکوینسی رہتی ہے اس فریکوینسی تک آپ آتا ہے. کہ آپ کو ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں, کچھ چیز سننا چاہیں تو آپ کتنا بھی آرٹ کریں تو ساؤنڈ جو ہے نا اس کے بعد ایک لمٹ آ جاتی ہے, اس کے بعد آپ کتنا بھی ٹرن کرو تو وہ ساؤنڈ نہیں بڑھتا, کیونکہ دیٹ از دا لمٹ آف دا ساؤنڈ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, انہوں نے اپنی لمٹ بریک کر دی نا, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ساؤنڈ بھیجتے اس کی بھی لمٹ کو بریک کر دیا. تو اتنی تیز آواز آئی ہے جس کی وجہ سے ان کے کان پھٹ گئے, ان کے برینز ایکسپلوڈ ہے. جیسا کوئی بم ڈالنے کے بعد جو جسم میں اندر کچھ ڈالے تو جو ایکسپلوڈ ہوتا ہے نا, تو ویسی حالت میں اللہ محافظنا ان کے کان بھی پھٹ گئے, برین بھی پھٹ گئے. اس کے بعد سارا جسم کے اوپر اس کا اثر ہوا, وہ فوری ان کے سارے جسم میں گر گئے. اس کے بعد جو ہے بعد میں لوگ جو گئے ہیں تو اس طرف سے جو ٹریول کریں دیکھے تو یہ مردے پڑے ہوئے تھے. تو اس زمانے کے تھوڑے دن کے بعد وہ تباہ برباد ہو گیا, قصہ ختم نہیں ہوا. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں تھیں. اس کے بعد اب آخری آیت جو ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا, اور یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی سے کچھ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کو جو حکم دیا وہ ہو گیا. یہ اس میں کیا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا بیان کر دوں. کرسچینٹی میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 6 دن کی جو کنسٹرکشن ہوا دنیا کا جو ہے نا 6 دن میں بنایا گیا نا, قرآن میں بتایا گیا کہ اللہ دن اور رات اور آسمان اور زمین ہے جس میں 6 دن میں تخلیق ہوئی ہے. تو کرسچینٹی میں بتایا گیا ہے کہ جوڈائزم میں بتایا گیا ہے کہ 6 دن کام کرنے کے بعد 7ویں دن نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تھک گئے تھے تو ایک دن آرام کا دن تھا. تو he needed نعوذ باللہ resting period for 1 day. 6 دن بنانے کے بعد 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ آرام کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو کوئی آرام کی ضرورت نہیں. آیت الکرسی میں ہم جو پڑھتے ہیں نا اس میں بتا دیا گیا, اس کی تصدیق قرآن میں کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہے, کوئی تھکن کی ضرورت نہیں. دوسری چیز کرسچینٹی میں تھا, یہ سورہ صالح علیہ السلام کا جو قصہ قوم سمود کا تھا, اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ساروں کو ڈسٹرائے کرنے کے بعد نعوذ باللہ God repented and he felt sad about what he did. ایسا ہے. تو اس کی نفی کے لیے یہ آیت ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. یہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کا نہ ڈر تھا, نہ خوف رہا, نہ کوئی سیڈنس تھی کہ میں نے کیوں ان کو تباہ کر دیا. تو آج کی صورت کے جو ہم اختتام پہ پہنچے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. چھوٹا سا صورت ہے, مجھے جہاں تک یاد ہے بہت سارے آپ سب لوگوں کو تو یہ زبان یاد ہوگا, اگر نہیں ہے تو یاد کر لیں. چھوٹی سی صورت ہے, اور اس کو جیسا میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ آج کے لیسن ختم ہونے کے بعد اس کے اوپر تلاوت بھی کریں, ٹرانسلیشن بھی دیکھیں, اور تفسیر کی کتابیں ہیں تو ان کے اوپر بھی غور و فکر کریں. اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ مجھ سے غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے. ہمارے سب کا یہاں بیٹھنا, کہنا, سننا, اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے, ہم کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور دعا کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا شاكرا وقلبا صادقا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من الصادقين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللہ پاک ہم سب پر اپنے رحمت برکت نازل فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. بہت سارے لوگ آپریشن بھی ہوا ہے، نامے نہیں لے رہا ہوں، مگر جو بھی علاج کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اس علاج میں اپنے فائدہ عطا فرما. ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفاعت عطا فرما تاکہ ان کی صحیح طریقے سے علاج کر دیں. جو پریشان حال ہے ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما. جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات فرما. جو لڑکے لڑکیوں ہمارے بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نیک ان کو پارٹنر دلا دے اور اپنے برکتیں نازل فرما دے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے دوست احباب اس دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس وقت جو دنیا میں حالات ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرما. فلسطین کے مسلمان جو تکالیف سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مظلوموں کو ظالم کے ظلم سے بچا دے. میرے مالک آپ اپنے رحمت میں اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز المسلمین، اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے تفضل قبول فرما. آمین رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. آمین رب العالمین. جزاک اللہ. آپ لوگوں کا بہت ممنون و مشکور ہوں. آپ لوگ آئے اور ساتھ ہمارے جوائن کر دیے ماشاء اللہ سے. آئندہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے پھر سورہ واللیل کے تعلق سے، سورہ اللیل جو ہے نا اس کے تعلق سے بھی پڑھ کے آئے، تھوڑا سا ٹرانسلیشن بھی تفسیر بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ.